نیکسٹ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے ریلیٹیو اسکیرسٹی. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے اکنامکس کا کہا کہ ہمارے پاس اسکیرسٹی آف ریسورسز ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ اسکیرسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے، جتنے انسان کی نیڈز ہیں سب کچھ اس طریقے سے چلے گا. تو اس لیے اسکیرسٹی کی بات نہیں ہے. جب آپ کیا کرو گے، ایکویلٹی کے ساتھ چلو گے، پراپر، ٹھیک ہے، پراپر جو ہے سولوشنز نکالو گے. جب پروڈکشن کرنے والا بندہ سنسیئر ہوگا، صحیح طریقے سے پروڈکشن کرے گا، تو اسی طریقے سے جو ہے کیا ہوگا، کنزمپشن والا بندہ بھی کنزمپشن ٹھیک طریقے سے کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ذکر کرتے ہیں پانی کا. ٹھیک ہے، تو پانی کا اب جو ہے وضو کے لیے بھی آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے 3 دفعہ یا 2 دفعہ سے زیادہ یا 3 دفعہ جو ہے آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایک ایک جو ہے وضو کو دھونا ہوگا. اس سے زیادہ اگر آپ دھوئیں گے تو وہ جو ہے منع کیا گیا، کیونکہ پانی ضائع ہوتا ہے. آپ کو ایون اتنے جو ہے ریسٹرکشن ہوئے کہ وضو کے ٹائم بھی آپ کو پانی کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جب آپ ہر چیز کا خیال رکھو گے، ایک پراپر طریقے سے چلو گے، تو پھر یہ باتیں نہیں آئیں گی آپ کے پاس کہ آپ کے ریسورسز کم پڑ گئے. ایک گھر کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے 10,000 15,000 کما رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے گھر میں خوش ہے، اس کو جو ہے کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ جو ہے، جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ مڈل جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے 2 وقت کی روٹی چل رہی ہوتی ہے، بچے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات سسٹم چل رہی ہوتی ہے. جس دن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ضروریات سے آگے بڑھنے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے، تب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، انلیگل رستوں پہ جانا پڑتا ہے. جب وہ انلیگل کی طرف جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے دوسروں کا حق مارتا ہے. جب آپ دوسروں کا حق مارو گے تو ظاہری سی بات ہے کہ انیکوالٹی ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی، اور وہ سسٹم جو ہے آپ کو خود ہی لگے گی کہ ریسورسز جو ہے اسکیرس ہوگی. لیکن جب ایک پراپر طریقے سے احتیاط کے ساتھ چلے گا تو مسئلہ نہیں بنے گا. تو یہی بات انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ایکسیس ہونا چاہیے اچھی خوراک کا، کپڑے کا، کیونکہ ان کو رہنے کا مکان، میڈیسن، ایجوکیشن اور سیکورٹی دینی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ باہر کنٹریز میں جو سسٹم چلتے ہیں کہ وہ جو ہے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کو بہتر وسائل دیں، کیونکہ ان کو جو ہے چیزیں پراپر طریقے سے ملے تاکہ سسٹم اچھے طریقے سے چلے. ہمارے ملک میں دیکھیں تو ہر بندہ دوسرے کا حق مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ کے جو ہے لیٹ سے آپ جو ہے اپنے لیے آئی فون ایکس خرید لیتے ہیں. اب آپ نے ابو سے پیسے لیے، آپ نے اس پہ خریدا، لیکن آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے، کیوں تکلیف ہوگی؟ وداؤٹ اینی ریزن وہ آپ کو ہارم کرنا چاہیں گے، کہیں گے یار میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرابلمٹک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے جو ہے اسلام نے کہا کہ دوسروں سے کیا وہ کرنا، سب جو ہے اپنی محنت کرو، اپنے طریقے سے پراپر سسٹم سے چلو، تو یہ باتیں نہیں ہوں گی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہم بات کرتے ہیں ہیپینس اور منی کی، تو ہیپینس پیسوں سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہیپینس جو ہے آپ کے پاس، آپ کی جو ہے انٹرنل پیس کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے، جو پیس ہے، وہ میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. سو اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ماں باپ ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، آپ گھر میں رہ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو جو ہے سکون کے لیے ٹائم ملتا ہے، دیٹ از ہیپینس. کیونکہ منی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو باہر کنٹریز میں جتنے بھی لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم خوش ہیں. وہ صرف یہ کہیں گے کہ میرے گھر والے خوش ہیں. آپ اس کو کہیں گے آپ کیوں نہیں خوش، کہتے ہیں کہ میری یہ زندگی ہے. کیا کہ 12 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے جو ہے میں پیسے کمانے کے لیے مشین بنا ہوا ہوں، کما رہا ہوں، اور میرے بچے جو ہے کیا کر رہے ہیں، وہ اسٹل خوش نہیں ہے، گلا کر رہے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں خرید سکا، وہ نہیں خرید سکا. تو اصل میں آپ کے لیے جو ہے کیا ہے، کہتا ہے کہ the basic needs of citizens are satisfied in Islamic economy through mechanism that measures the distribution of goods by considering how they benefit all in society. کہ وہ تمام لوگوں کو کیسے فائدہ دے گا، اسلام اس پہ فوکس کرتا ہے، ایک بندے کی خوشی پہ فوکس نہیں کرتا. It may be argued that people can live a generally happier life as they are able to search for a livelihood that suits them best and make them the happiest. کہ ہر بندے کو وہ بزنس، وہ سسٹم کرنا چاہیے جس میں وہ ایزی فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ خوش ہوگا. جب اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جس میں وہ اسپیشل ہے، جس کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جتنی بھی ہماری یوتھ ہے وہ کیوں پاگل ہو رہی ہے، جتنے بھی میڈیکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، فیل ہو رہے ہوں گے لیکن کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے پیرنٹس ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بچہ اگر وہ کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی نہیں بن پاتا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کا فوکس کرنا چاہیے کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ، ہیپینس از سم تھنگ ایلس.
اور اسلام نے ہیپینس پہ فوکس کیا ہوا ہے, منی پہ نہیں کیا ہوا. کہتے ہیں کہ دس بیکمز a full self-fulfilling prophecy as a happier community derives great success and productivity. This is not to say that there is sin in high earning. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہیں ہے, زیادہ کمانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ جائز طریقے سے کماؤ, آپ حلال طریقے سے کماؤ, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, ٹھیک ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہوگا, یہ سب کچھ جو ہے ان چیزوں پہ نہیں ہے. آپ کے منی از سم تھنگ ایلس اینڈ ہیپینس سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. پھر نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سائیکلز اینڈ جو ہے ڈپریشنز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے یہ سسٹم کیسے چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے یہ جو پہیہ سارا کا سارا چل رہا ہے سسٹم کا اکانومی کا, وہ کیسے چل رہا ہوتا ہے. اور ڈپریشن کی سچویشن میں آپ کو جو اسلامک سسٹم اور انہوں نے کیا باتیں کی ہوئی, ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہے پوائنٹ وائز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا یہ آؤٹ سا ٹاپک ہے, فائنینس سے ریلیٹڈ ہے. تو کہتا ہے کہ capitalist systems are exposed to periodic crisis which typically results from a depression. This is normally driven by low wages and failure of consumption to keep pace with increasing production. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اکانومیز میں جو ہے ڈپریشن آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کمائیں. جب وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے, پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے آپ جو ہے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہو. جب رائٹس کو ایکسپلائٹ کر گے تو آپ کے ورکرز جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے. جب صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو آپ کو پروڈکٹیوٹی پراسپیرٹی کی بات کہاں سے آئے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ٹرن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کی پروگرس جو ہے سلو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن چلتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جیسے اکنامک کرائسس اور ان کا ہم نے ذکر کیا. تو اکنامک کرائسس کیوں آیا تھا 2008 میں؟ جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ بینکس نے دھڑا دھڑ لوگوں کو لونز دیے, ٹھیک ہے. لوگوں نے اس پہ جو ہے گھر خریدے. جب پیسوں کی بات آئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر لینا ہے تو گھر ہم سے لے لو واپس. جب انہوں نے گھر لے لیا تو بیچ رہے تھے تو اس کی وہ قیمت نہیں تھی, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گھر کی جو ہے 10 لاکھ کا گھر جو آپ کو کروڑوں میں مل رہا تھا. جب سپلائی زیادہ ہوگی تو وہ گھر جو ہے 10 لاکھ کا بھی کوئی نہیں خرید رہا تھا, تو پوری اکانومی جو ہے بیٹھ گئی تھی. سو اس لیے کہتا ہے کہ کنسیڈر دا روٹس آف کیپٹلزم which were boosted through the period of mechanization and automation in the Western world, as the working class wages did not keep up with the pace of accumulation of wealth of business owners, and the availability of products increased exponentially beyond local demand. Capitalists sought to exploit new markets through colonialism. ٹھیک ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے پھر کہ جیسے ہم کیپٹلسٹ اکانومی کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کے پاس سسٹم میں کیا چل رہا ہوتا ہے, وہ جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے جتنے آپ کے پاس ورکنگ سوسائٹی ہے وہ لوگ کم کما رہے ہوتے ہیں, جن کا بزنس ہے وہ ہائی کما رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس انیکویلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور انیکویلٹی جب آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جتنے بھی جو ہائی کلاس والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, اپنے لوگوں کو مجبور کریں گے. جب وہ لوگوں کو مجبور کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ وہ جو ہے اس ملک میں ہولڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ کے پاس جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے مگرمچھ کیوں کہتے ہیں یا جائنٹس کیوں کہتے ہیں, کہ وہ اکانومی کو رن کرتے ہیں, اس لیے رن کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے رول بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ان کا جو ہے کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے جب بھی پالیسی بنائی جاتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے. جیسے ہمارا جو ہے بیریا ٹاؤن کے جو ریاض ملک صاحب ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ دیکھیں تو وہ ایک اتنا سکسیزفل ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پروجیکٹس وغیرہ کے لیے جب بھی اسائننگ کرتی ہے تو ان سے پہلے پہلے جو ہے پوچھتی ہے, ٹھیک ہے. جب بھی ہاؤسنگ اور اس قسم کی ہے تو اگر ان کو کوئی ایلیٹ کلاس کا سسٹم بنانا ہو تو ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کے اکارڈنگلی ڈیسیجن لیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے پاس جو ہے ایک اسٹرانگ بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہم نے ورڈ یوز کیا کولونلائزم, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پالیسیز یا جو ہے پریکٹسز ہیں کہ جس میں آپ کیا کرتے ہو کہ فل یا تھوڑا سا جو ہے پولیٹیکل کنٹرول حاصل کرتے ہو اپنی کنٹری کے لیے, ٹھیک ہے. مینس کہ آپ اس کی کیا کرتے ہو کہ پالیسیز اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے اپنے فائدے کے بارے میں پالیسیز بناتے ہو. جیسے ابھی ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ جو ہے جب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سچویشن آئی تو اب جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بیٹھ کے کمپنی کے ساتھ کیا کریں گے, کنٹری جو اکانومی پالیسی جو بناتے ہیں پالیسیز بناتے ہیں ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے اسکولس کھول دو, ان کو کہہ دو کہ جی آپ نے کیا کرنا ہوگا باہر جو ہے مشین لگا لو کہ جو کیا کریں گی سینیٹائز کریں گی لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے. تو اب وہ کون مینوفیکچر کرے گا, سارے کے سارے پروجیکٹ وہی بڑے بڑے لوگ لے لیں گے. کیا ہوں گے افیکٹ کون ہوگا, انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہوں گے,
ٹھیک ہے کہ وہ بیچارے کیا کریں گے, اتنی مہنگی مہنگی مشینیں خریدیں گے اور فائدہ کون اٹھائے گا, جنہوں نے پہلے بنائی. تو دس از ایکسپلائٹیشن, کہ وہ پوری اکانومی کو پھر جو ہے اپنے فائدے کی طرف ڈرائیو کر رہے ہیں, کہ یہ اس طریقے سے جو بیماری ہے اس کو بھی ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ جو ہے جیسے N95 اور ان کی جو ماسک وغیرہ کا ذکر ہے, تو وہ جو اپنے نئے ماسک بنا لیں گے اور پھر ان کو کہیں گے جی ان کو سیل آؤٹ کر کے دو. ٹھیک ہے, تو اب اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں پہ پھر مسلط کرنا چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اور کہتا ہے کہ underpinning this development was the creation of large banks which facilitated interest-bearing loans to allow businesses to consolidate, grow and arguably exploit their ways towards monopoly. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں جب کمپنیوں کو اتنے بڑے لونز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو اپنی طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم IMF کو دیکھیں, IMF جو ہے پاکستان کو جب قرضے دے رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے بیل آؤٹ لون ہم آپ کو دیں گے, لیکن ہماری یہ شرطیں مانو کہ یہاں پہ ہمارا بندہ بیٹھے گا, یہ ایسے چلے گا. بزنسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے زیادہ لون لے لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کمپنی میں اس کا رول زیادہ ہو جائے گا اور وہ کمپنی کو اپنی مرضی سے چلائے گا. کہتا ہے کہ with Islamic economies such banking operations based on usre would be جو ہے prohibited and there would arguably be greater levers of state intervention to prevent the information of monopolies and minimize the potential for economic cycles and booms and depression. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ اسلام نے جو ہے سود وغیرہ سے تو منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ جو ہے سود وغیرہ چیزیں نہیں لوگے, اپنا بزنس اپنے پیسوں سے چلاؤ گے, تو آپ جو ہے آپ کو فیل ہوگا اپنے بزنس کو صحیح طریقے سے چلانے کا ڈر جو ہے فیل ہوگا. آپ اس کو رانگ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو جو ہے خود نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کے ملک میں جو اس طریقے سے یہ جو ہے اکانومی کبھی اوپر چلے جانا, کبھی جو ہے ڈاؤن ہو جانا, یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنے امپلائیز کو ایز اے امپلائی نہیں کنسیڈر کرو گے, اپنا بردر کنسیڈر کرو گے, اور جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی ایکوالٹی سے چلو گے. جب ان کے ساتھ ایکوالٹی سے چلو گے, ظاہر سی بات ہے آپ کا سسٹم بہتر چلے گا. لاسٹ میں کچھ اسلامک فائنینس کے کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا, کہتا ہے کہ آپ کے پاس شریعہ لا اینڈ اسلامک فائنینسنگ, ٹھیک ہے, کہ ان دونوں کا کیا ہوتا ہے. تو شریعہ لا کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ the branch of statute that formalize the previously discussed principle of Islamic economies into law. یہ جتنے بھی اسلامی اصول ہیں انہوں نے کیا کیا کہ شریعہ لا نے اس کو جو ہے قانون میں بند کر دیا, جس کو ہم کہتے ہیں شریعہ لا. جیسے کہ جو ہے پیسوں کے بدلے میں جو ہے پیسے لینا جو ہے منع ہے, تو اس کو ہم نے ایک قانون بنا لیا. تو شریعہ آپ کے پاس جو ہے شریعت نے جو آپ کو قانون بتائے ہوئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے بارے میں نے ذکر کیا, کہتا ہے کہ منوپلی اور ان چیزوں سے جیسے اسلام نے منع کیا ہوا ہے, آپ نے جو ہے کیا کرنا ہوگا مارکیٹ ڈیریویٹو مارکیٹ سے آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہو گیا, فائنینشیل مارکیٹس اور ان کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طریقے سے ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ پروڈکٹ کس طریقے سے آپ جو ہے سیل آؤٹ کرو گے, ہولڈنگ نہیں کرو گے اپنے پاس, آپ لونز کیسے دو گے, اگر آپ نے لون دینا ہے تو وداؤٹ جو ہے آپ کے پاس کہتے ہیں قرض حسنہ دو گے, اس کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ان کا ذکر سارا کا سارا کیا. سو کہتا ہے کہ یہ تو شریعہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے سسٹم چلے گا, آپ نے یہ کرنا ہوگا, یہ نہیں کرنا ہوگا. لیکن اسلامک فائنینسنگ کس چیز پہ بیسڈ ہے, کہتا ہے کہ اسلامک فائنینس جو ہے, کہتا ہے کہ اسلامک فائنینشیل ماڈل ورکس آن دا بیسس آف شیئرنگ رسک. The bank and the customer agree terms on how to share the risk of an investment, then divide profits between them. کہ جو ہمارے پاس اسلامک فائنینس ہے وہ آپ کو بزنس پروموشن کی بات کرتا ہے, اپنے رسک کو شیئر کرو. کیوں ایک بندہ سارا رسک لے اور آپ کو مفت میں پیسے دے, آپ دونوں جو ہے بزنس کرو, ایک ساتھ چلو, اور پھر اس پروفٹ کو تقسیم کرو جس کا جتنا حصہ ہوگا. Whilst customer risk losing their money, if the investment is unsuccessful, the bank will not charge a handling fee unless it secures the customer profit. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر وہ سارے کے سارے جو ہے نقصان ہو جاتا ہے, بزنس جو ہم نے اسٹارٹ کیا تو نقصان ہو گیا, تو پھر اس میں جو ہے کچھ تو بینک کا بھی نقصان ہوا, کچھ اس کا بھی ہے, وہ آپ اس سے ایکسٹرا نہیں چارج کرے گا. جیسے وہ پروفٹ میں ایکسٹرا نہیں چارج کر رہا ہے, جتنے پیسے اس نے لگائے تھے اتنا پروفٹ لے رہا ہے, تو جب لاس ہوگا تو وہ اس سے زیادہ کیوں لوگا, تو جتنا لاس بینک کو ہوا اتنا لاس تو بندے کو بھی ہوا, تو دونوں کا جو ہے لاس بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی کہ اسلامک میں فائنینسنگ کیسے ہوتی ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مداربہ پہلا کانسیپٹ ہے جو اسلام نے آپ کو بتایا ہوا ہے. کہتا ہے کہ this is where a financial expert offers specialist investment in which the customer and bank share profits. ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ آپ کو اسپیشلٹی اس کے پاس ہوتی ہے, ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کیا کر کے دیتے ہیں, انویسٹمنٹ کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کسٹمر کے پیسوں پہ اور بینک کے پیسوں پہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. ایک بندہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی جو ہے سروسز دے گا, دوسرا کیا کرے گا اپنے جو ہے پیسے لگائے گا. تو اس طریقے سے مداربہ کا سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ اپنے سروسز دے, دوسرا کیا کرے گا پیسے لگائے گا. مشارکہ, ٹھیک ہے, کہ this is an investment partnership with profit sharing terms agreed in advance and losses limited to the initial capital invested.
کہ پھر دوسرا مشارکہ آ جاتا ہے جو پارٹنرشپ کی طرح ہے. بینک اور جو دوسرا بندہ ہے ان کے درمیان کیا ہوگا, کاروبار شروع ہوگا, اور جتنی انیشیل انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی پرسنٹیجز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. پھر مراحبہ آ جاتا ہے کہ دس is a form of the credit that enables customer following Islamic principles to make a purchase without the need to take out an interest-bearing loan. The substance of the transaction is that bank buys an item, then sells it to the customer on deferred basis. کہ لون نہیں لیں گے, آپ کو قرضہ کسی چیز کے لیے نہیں لینا. جیسے ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, تو آپ بینک کو کیا کہتے ہو کہ یہ گاڑی مجھے پسند ہے, آپ مجھے خرید دو. بینک وہ گاڑی خرید لیتا ہے, اس بندے کو پیسے دیتے ہیں, اب وہ بینک آپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, تو اب وہ جتنے کا سیل آؤٹ کریں بینک کی چیز ہے, اس کی مرضی وہ کتنے کا بیچتا ہے, تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے مراحبہ اس کو کہا جاتا ہے. پھر اجارہ آ جاتا ہے کہ لیزنگ کا سسٹم کیسے ہوگا. سو کہتا ہے کہ دس از اے لیزنگ ایگریمنٹ ویئر بائی دا بائر بائز این آئٹم فار کسٹمر then leases it back to them over an agreed time period. The bank makes a fair profit by charging rent on the property. کہ اجارہ میں کیا ہوگا, وہ کیا کرے گا, کرایہ لے گا آپ سے اس ایسٹ کا, اس پراپرٹی کا جو اس نے آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے جو ہے کیا کرے گا, ایکسٹرا چارج نہیں کرے گا, فیئر کرایہ لے گا جو مارکیٹ میں آپ کے پاس چل رہا ہے. لاسٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے اجارہ اقتناء, similar to اجارہ but the customer is able to buy the item at the end of the contract. کہ آخر میں جب لیز پورا ہو جائے گا تو کسٹمر کیا کرے گا, آپ سے وہ پروڈکٹ خرید لے گا. ٹھیک ہے, اور گروتھ کے بارے میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ جو ہے آپ خود اس کو پڑھ لیں کہ اسلامک جو ہے گروتھ کیسے ہوئی. ٹھیک ہے, کس طریقے سے جو ہے بینکنگ سسٹم چل رہا تھا, کیسے پروموٹ ہوا. سو مجھے جو ہے 2 منٹس ہیں, میں ذرا اس کو چارج پہ لگاتا ہوں.